Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज हम पोएम An Evening Wet with Rain की आखिरी लाइन्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. There is activity in the houses lit with electric bulbs, moonlight lofts holding the hem of the moon. Where is my destination? Where is the hurry? Light of the earthen lamp in a wayside modest inn awaits me. तो शायर यहाँ पे आखिर के लाइन्स में कहता है There is activity in the houses lit with electric bulbs. यानी The poet sees some houses lit with electric bulbs. या उर्दू में हम कहेंगे शायर कुछ घरों में बिजली की रोशनियाँ जलती हुई देखता है. इस रात के अंधेरे में वो ऐसे घरों को देखता है या उसकी नज़र ऐसे घरों पर पड़ती है जहाँ बिजली की रोशनियाँ जलती हुई उसको नज़र आ रही. Moonlight lopes holding the hem of the moon. Hem means edge. अब चांद की रोशनी को कहा गया कि जैसे चांद की रोशनी हंस रही थी. तो यहाँ पे भी पर्सनिफिकेशन को यूज किया गया है. Moonlight lopes holding the hem of the moon. यानी हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे The moonlight seems to be holding on to the edge of the moon and laughing. या उर्दू में हम कहेंगे चांदनी चांद की गोलाई को पकड़े हुए और मुस्कुराते हुए लग रही है. अब यहाँ पे असल बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इन लाइन्स में हमें एक खास बात पता चलती है. That is, these lines present a contrast between the poet's inner state of mind and the outside world. शायर के दिमाग की जो हालत थी उसके दिमाग में क्या चल रहा था और बाहर की दुनिया जो उसको इस वक्त नज़र आ रही थी जहाँ रोशनियाँ जल रही थी. और इनर स्टेट ऑफ माइंड जो है शायर का ही इज़ डिप्रेस्ड, ही हैज़ लॉस्ट हिज होप. और यही कंट्रास्ट एक तरफ से उसकी अंदर की हालत जो है उसको लगता है शायद ये शाम जो है मेरी ज़िंदगी की आखिरी शाम है. उसको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है. और बाहर की दुनिया में उसने कुछ मकान देखे और उनमें उसने रोशनियाँ जलती हुई देखा. तो इसीलिए आगे जाकर ये क्लियर होता है. The poet says, Where is my destination? मेरी मंजिल कहाँ है? अब शायर को कोई खुशी अब अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी अब नज़र नहीं आ रही है. और we can say there is no joy in the poet's own life. उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई अब खुशी नहीं है. As he has reached the old age. वो अब बुढ़ापे में गुजर रहा है और he has also lost his hope. He is confused. He is depressed. He needs support. That's why he says, Where is my destination? शायर कहता है कि मेरी मंजिल कहाँ है. अब उसको कहीं अपनी मंजिल नज़र नहीं आ रही है. Where is the hurry? वो जल्दी कहाँ है. यानी शायर के कहने का मकसद यहाँ पे यही है कि वो अपने घर के बारे में नहीं सोचता है और उसे वहाँ पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है. उसको बिल्कुल भी अपने घर की अब कोई फिक्र नहीं है. वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है. अब वो किसी जल्दी में नहीं है. He is not in a hurry because he has lost his hope. Or we can say he doesn't think of his own home. उसको अपने घर का सोच भी नहीं आ रहा है, कोई ख्याल नहीं आ रहा है. As he has no hurry to reach there. क्योंकि अब उसको कोई जल्दी नज़र नहीं आ रही है वहाँ पहुँचने की. लास्ट लाइन में कहता है A light of the earthen lamp in a wayside modest inn awaits me. अब यहाँ पे wayside रास्ते का किनारा जो होता है that means wayside.
اور modest کی بہت ساری میننگ ہے. modest means pure, simple, virtuous. ان means a small old hotel جس کو ہم سرایا بولتے ہیں, پبلک ہاؤس جہاں مسافر بیٹھتے ہیں. اب شاعر آخر کی لائنز میں کیا ایکسپلین کرتا ہے یا اپنے آپ کو کس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. اٹس اونلی اے سمپل وے سائڈ ان. وہ ایک سرایا دیکھتا ہے راستے کے کنارے میں. وائر اونلی این ارتھن لیمپ از برننگ. جہاں ایک مٹی کا دیا جل رہا تھا. اینڈ اٹس ویٹنگ فار دی پوائٹ. اور یہ شاعر کا انتظار کر رہا ہے. بٹ the poet feels no hurry to go there. لیکن شاعر کو کوئی جلدی نہیں ہے وہاں جانے کی. یہاں پہ ہم ایسے اس کو ایکسپلین کریں گے اردو میں. اس کا ٹھکانہ راستے کے کنارے پر بنی ہوئی ایک معمولی سی سرایا سی ہے جہاں صرف ایک مٹی کا دیا جل رہا ہے. اور وہاں پہ ایک مٹی کا دیا جل رہا ہے اور شاعر اپنے آپ کو اس مٹی کے دیے جو ہے ارتھن لیمپ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. کیونکہ یہ ارتھن لیمپ جو ہے یہ کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے اور اسی لیے یہ ٹمٹماتا ہوا دیا شاعر کا انتظار کر رہا ہے جو کبھی بھی بجھ سکتا ہے. اب شاعر کی زندگی اس جلتے ہوئے دیے کی مانند ہے جو کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے. اور شاعر ان آخری لائنز میں اپنے آپ کو اس مٹی کے دیے کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دیتا ہے. تو اس کے بعد ایگزام کے لحاظ سے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو بھی مٹیریل میں نے آلریڈی آپ کو سینڈ کیا ہے, چاہے وہ ٹیکسچوئل کوشچنز ہے پوئٹری کے یا جو پوئٹک ڈیوائس ہیں یا جو سمری ہے ایگزام یا ورڈ میننگ ہے, وہ سارا مٹیریل میں نے آپ کو آلریڈی سینڈ کیا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم ایک سمری کو پڑھیں گے اور ایگزام میں کیسے آتا ہے اور اس کو فل اپ, اس کی جو فل ان دا بلینکس ہے ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دی پوئٹ ریممبرز دی ڈیش ڈیش. دی پوئٹ ریممبرز دی چائلڈہڈ ڈیز. وہ اپنے بچپن کے دن یاد کرتا ہے. وین ہی اسٹوڈ alone in the dash dash. وین ہی اسٹوڈ alone in the courtyard. جب وہ اپنے صحن میں بیٹھا تھا, تنہا بیٹھا. listening to the sound of cymbals. وہ منجیرے کی آواز کو سنتا تھا. The waves of air brought the sound which resembled the sound of the school bell. He regrets that the days gone by don't return. It's impossible to put the clock back. The evening is ready to go to sleep in the lap of night. The sky's feet have started touching the ground. The shadows of trees rest in the dark tank. جتنے بھی ورڈز میں نے آپ ریڈ کلر میں لکھے ہیں یا فل ان دا بلینکس, اسی طرح کی سمری آتی ہے اور آپ کو سمری صرف وہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. اور کچھ ایکسپریشنز ہیں ورڈز آتے ہیں, ان کی میننگ کچھ ورڈز یہاں پہ ہیں. وی ریگریٹ ٹو فیل سارو, پچھتاوا کرنا فار سم تھنگ. ٹائمز پاسڈ اینڈ گون, ٹائم دیٹ از لاسٹ فار ایور. اسکائز فیٹ ٹچ دا گراؤنڈ ایٹ ڈسک. جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کو ہم ڈسک بولتے ہیں یا سن سیٹ. دا اسکائی سیمز کمنگ ڈاؤن, جیسے کہ اس وقت سورج نیچے آ رہا ہے. ہیم مینس ایج اور ان اے اسمال اولڈ ہوٹل. تو یہ سمری ہے, اس طرح کی سمری آ سکتی ہے اور ورڈ میننگس آ سکتی ہے. تو اس کے بغیر ایک اور سمری ہے جس کو ہم تھوڑا سا فل اپ کرنے کی کوشش کریں گے. ریڈ دی گیون ایکسٹریکٹ کیئرفلی. تو یہاں پہ کچھ لائنز دی گئی اسی پوئم کی. وہ لائنز ہے: My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep, or is it fever? The ground is very slippery. There is no place to stand. The mind is exhausted, looks for some spot to rest. تو ان لائنز میں اگر سمری آئے گی تو اس طرح کی سمری آ سکتی ہے اور آپ کو ایگزام میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. The poet is feeling cold in dash dash. The poet is feeling cold in his feet. Water is seeping through dash dash. Water is seeping through his shoes. He is feeling heavy in his eyes also. It could be due to
sleep or fever. The ground has become slippery. There is no place to stand and save oneself from the rain. The poet feels exhausted in his mind. He looks for some place where he can sit and rest. تو یہ ایک سمری تھی جو پریویس ایگزامس میں آ چکی ہے اور اس سمری کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. اسی طرح سے کچھ ورڈز آ سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ ورڈز ہے. سیپنگ مینس ٹو پرکولیٹ, ٹو اوز آؤٹ, نکلنا, یا فلوئنگ سلولی. اور دوسرا ورڈ یہاں پہ ایگزاسٹڈ مینس ویری ٹائرڈ. تو یہ سمری تھی. ایگزام کے لحاظ سمری کیسے آتی ہے, کیسے کمپلیٹ کرنا ہے, ورڈ میننگس, لٹریری ڈیوائس اور باقی سارا مٹیریل میں نے آلریڈی آپ کے گروپ میں سینڈ کیا ہے. اگر کسی بچے کو بھی ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہوگا کسی جگہ پہ اس پوئم میں تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے اور میں کوشش کروں گا ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کی. تھینک یو. آج ہم اتنا پڑھیں گے اور اگلی بار ہم ایک اور پوئم کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے آپ کے ساتھ, وہ بھی شیئر کریں گے. تو تھینک یو. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.